إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. 5 دن 5 دھماکے اور بے شمار قیمتی جانوں کے ضیاع پر میں جہاز میناس غیر دکھ غم اور رنج کا اظہار کرتا ہوں. شہداء کی فیملیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. خدا گواہ ہے کہ الفاظ نہیں کہ اپنے کرب کو بیان کر سکیں. شہید ہو جانے والوں کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. کیا وجہ ہے کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ دہشت گردی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ جبکہ دہشت گردی کے سدے باب کے لیے باتیں تو بہت سی کی جاتی ہیں، ارادے تو بہت سے بنائے جاتے ہیں، مگر کسی بھی چیز کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، مسئلہ بورما، شام، عراق، سوریہ، یمن کی جنگوں کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے، عالم میں امن قائم نہیں کر سکتے، دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے. دہشت گردی کی جڑیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ دہشت گردی کی جڑیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں عالمی طاقتیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بے امنی، بے چینی کی فضا قائم کرتی ہیں. جب 10 سال کے لیے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، اور پھر 10 سال بعد انہیں دہشت گرد گرداننا شروع کر دیا جاتا ہے. مگر بحیثیت مسلمان آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جنگ، یہ دہشت گردی کی لہر، یہ بدامنی کی لہر بہت تیزی سے حرمین شریفین کی طرف بڑھ رہی ہے. کیا امت اس کے لیے تیار ہے؟ اسی ایک سوچ کو لے کے ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا ہے، ایک ہوں مسلم. اس کے لیے میں نے بھی آواز بلند کرنی ہے، آپ نے بھی آواز بلند کرنی ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. آج آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. ہمارے لائیو کال کا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے 00441111031011. اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی حالیہ دہشت گردی کی لہر اور پاکستان عالم اسلام میں اتحاد عالم اسلام کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے. کیا رحیل شریف صاحب کو عالمی عسکری اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے؟ کیا پاکستان کو عالمی عسکری اتحاد میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، اور پاکستان کا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ افغان مہاجرین کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان میں 32-33 سال سے رہے بھی اور اتنے احسان فراموش تو وہ ہیں نہیں کہ وہ پاکستان میں مزید بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہر کارروائی میں افغان ملوث ہیں. ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستانی میڈیا پہ جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو، کوئی بھی دھماکہ ہو جائے اور اس کے بعد جو اس کی پریزنٹیشن کی جاتی ہے، جو اسے دکھایا جاتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہمارا میڈیا دہشت گردوں کو جو وہ دہشت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں معاون و مددگار تو ثابت نہیں ہو رہا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسنین عباس انصاری صاحب. بہت شکریہ انصاری صاحب. ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے جناب حافظ ڈاکٹر محمد افضل صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے روز ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن جناب آصف محمود صاحب. بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، بے باک بولتے ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بولتے ہیں. اپنا پروگرام بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور بہت شاندار پروگرام کرتے ہیں. جناب آپ اگر ہمیں لائیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو www.visalurdu.tv پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، یا اپنے اسمارٹ فون سے
ہماری اپلیکیشن وصال اردو کے نام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج پروگرام کے کسی لمحے میں بھی آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کی کال کا جواب دیں گے۔ ہمارا سوال اسکرین پہ بلنک ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کالرز کال کر رہے ہیں، تھوڑی سی دیر میں ہم آپ کی کالز ریسیو کرنا شروع کر دیں گے۔ حسنین عباس صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک نوجوان ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میل جول ہے لوگوں کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کی جب بارے میں بات کی جائے تو لوگ اس میں کیا رسپانس دیتے ہیں؟ لوگوں کا پہلے ہی سوال میں ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ بہت مہربانی سر، جو آپ نے ایک ایسا موضوع شروع کیا ہے جسے آج تک کسی بھی میڈیا چینل نے زیر بحث نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس میں عوامی شعور اس حوالے سے بہت ہی مثبت ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہر پاکستانی اور مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم امت مسلمہ کو ایک یکجا کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار ان کا دوبارہ حاصل کر سکیں اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنا سکیں، تاکہ کوئی بھی غیر مسلم طاقت ہمیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جس بھی ہم نے اپنے گیسٹ سے جب بھی ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بے شمار گیسٹ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں، انہیں بڑے بڑے نام بھی ہیں۔ ہمارے پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے جناب امجد صاحب، انہوں نے بھی بات کی۔ آج تک جس بھی شخصیت سے، جس بھی مذہبی شخصیت سے، جس بھی ہم نے سیاسی شخصیت سے، جس بھی ہم نے اسکالر سے بات کی، اتحاد امت ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اتحاد امت کی فضا قائم کی جا سکے، مگر کیا وجہ ہے کہ اتحاد امت قائم نہیں ہوتا؟ آج ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور دہشت گردی کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ ہمارے ساتھ لائیو کال میں موجود ہے ایک کالر۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو آہستہ کریں۔ جی سرکار، یہ ملتان سے بات کر رہا ہوں میں سرکار۔ ٹھیک ہے جی۔ وصال اردو کی وجہ سے جو ہے نا یہ چینل بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں جو ہے نا دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی نوازش ہے ہمیں آپ کی۔ بہت پسند ہے۔ اور یہ جو ہے نا یکجان ہونے کی بات ہو رہی تھی ابھی، ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ ذرا یہی کام ان کو کرنا چاہیے، جیو کو، ARY کو، اوروں کو، یہ ان کا حق زیادہ ہے، لیکن یہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ چینل بہت اچھے ہیں، آپ بڑی مسلمانوں سے بڑی ہمدردی کرتے ہیں بھائی جان، بڑی مہربانی آپ کی۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی۔ شکریہ جناب، ملتان سے آئیے، بڑی مہربانی۔ اوکے، ملتان سے کالر تھے اور وہ ہمارے موقف پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا جو چینلز جو ہیں پاکستان کے ٹی وی چینل، یہ ہم اپنے جناب آصف صاحب سے سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس دہشت گردی میں کس حد تک معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر لیں جی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر تسیم میلسی ضلع ریاڑی سے حاجی اصغر بات کر رہا ہوں سر۔ جی حاجی اصغر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ پاکستان کا تو پرسان حال ہے، ہر روز ہی پاکستان کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ مسلمان مر رہے ہیں، یہ بہت افسوس والی بات ہے یار۔ بات یہ ہے کہ ایک ملک میں جی بات کریں آپ۔ سر یہ پاکستان کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، یعنی کہ اتنے گھرونے حالات ہو رہے ہیں، اب عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ سر یہ بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، یہ پوری جو امت مسلمہ ہے، ایک میز پر بیٹھ کر اپنی پالیسی بنائے۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔
جی افضل صاحب کہ سوری حسین عباس صاحب، اتحاد امت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اتحاد امت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کالرز ہیں، وہ کال بھی کرتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پہ بھی وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے قوم میں، عالم اسلام میں؟ دیکھیں جی، اتحاد امت کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہ تھی. اچھا. یہ امت مسلمہ کی بقا کی مسئلہ ہے، اور امت اس کا وجود قائم رکھنے کے لیے واحد یہی حل ہے کہ عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور اتحاد کی راہوں کو جی ہموار کیا جائے. ٹھیک ہے. اتحاد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو جی سب سے پہلے تو سب کو، پوری دنیا کے عالم دنیا کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لیے جو بھی ایک ہموار اس کی رائے ہموار کریں جی اس کو قائم دائم رکھنا چاہیے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایسے کوئی عوامل شامل ہیں جس میں اتحاد امت کی رائے نکل سکتی ہیں، یا اپنی جو ہمارے سفارتی مشن ہے ہم ان پہ کوئی بات کریں؟ مثلا لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں جلد سے سلمان بات کر رہا ہوں. جی سلمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کا علاج ہے کہ اسلحہ جو ہے نا، اسلحہ جی اس کو ختم کیا جائے. اسلحہ لائسنس پہ پابندی لگا دی جائے. بالکل. جو سیکورٹی فورسز ہیں، آرمی ہے یا پولیس ہے، اس کے علاوہ کسی آدمی کے پاس اسلحہ نہ ہو. اصل دہشت ہوتی ہے اسلحہ میں، انسان میں نہیں ہوتی. چلے، تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا موقف آ گئی. شکریہ. ہلو جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہیلو جی، آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں. جی، یہ وصال اردو بات ہو رہی ہے نا؟ جی وصال اردو میں بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھیں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ جی میں ذیشان بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ملک پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنے بھی دھماکے ہو رہے ہیں، یا جتنے بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، یہ سب بیرونی ممالک کی سازش کے تحت ہو رہے ہیں. ایران ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور آپس میں جو نا ہم مسلمان کو لڑوا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی. آپ یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر جو ہے نا ان کو ایک مضبوط حکمت عملی اپنانی چاہیے. یہ سب کچھ یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اتنا کچھ یہ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں. شہادتیں ہو رہی ہیں، جتنے مسلمان مر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ موقف آ گیا جی. آج کیونکہ ناظرین آپ کی پچھلے گزشتہ 2 پروگرامز میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتا، آپ کے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا، تو آج کا جو پروگرام میں آج کا پروگرام فرام دا اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ کسی ٹائم بھی کال کریں، آپ کے پروگرام آپ کے سوال کا میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. حسین عباس انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. نوجوان تجزیہ نگار ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ عام پبلک ڈیلنگ میں بیٹھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عام عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے، ان کی کیا رائے ہوتی ہے، تو ان کی رائے کیسے قائم کی جا سکتی ہے، وہ کیسے سوال ان سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں. اتحاد امت کیا ہمارا بیسک مقصد ہے. ہم بات کرتے ہیں اتحاد امت میں، بات کرتے ہیں کہ امت کو کیسے یکجا کیا جا سکتا ہے. آج جو مسئلہ کشمیر، فلسطین اور بورما اور شام میں مسلمان پس رہے ہیں، اس پہ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ابھی لائیو کال پہ موجود ہیں جناب سینئر اینکر پرسن آصف محمود صاحب. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام سر، بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ سر میں تو امت کی کسی وجود کا ہی قائل نہیں ہوں اس وقت سیاسی طور پہ. اتحاد کہاں سے ہوگا؟ اچھا جی، اتحاد کی ایک ہی صورت ہے کہ نیشن سٹیٹس طاقتور ہوں اور پھر مسلمان ممالک آپس میں مل جائیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو امت کا سیاسی تصور ہے اس میں بہت سارا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور امت کے سیاسی تصور نے ہی میرا خیال ہے کہ امت کو اس حال تک پہنچایا ہے.
امت کا کوئی آدمی اٹھ کے افغانستان میں جا کے لڑتا ہے, امت کا کوئی آدمی اٹھ کر کسی اور ملک میں جا کے لڑتا ہے. امت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو نیشن اسٹیٹ ہے, سیاسی طور پر. مذہبی طور پر امت سب سے پہلے ہے, مذہبی طور پر مسلمان سب سے پہلے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سیاسی طور پہ ایک انتظامی فیصلے ہوئے, ایک سرحد بنی, ایک بارڈر بنا, ایک آپ کا پاسپورٹ ویزا بنا, ایک آپ کا آئیڈینٹی کارڈ بنا. آپ اپنے ممالک کو مضبوط بنائیے. جب مسلم ممالک 4-5 مضبوط ہو گئے تو پھر جب وہ آپس میں مل کر ایک الائنس بنائیں گے تو وہ میرے نزدیک اتحادی امت ہوگا. ٹھیک ہے. اتحاد امت میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ آصف صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک تجزیہ نگار ہیں اور اس پہ بڑی بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو رحیل شریف صاحب نے ابھی یہ جو عالمی عسکری اتحاد بنا تھا سعودی عربیہ کا, اس میں شمولیت ایک پاکستان نے اختیار کر لی ہے اور رحیل شریف صاحب کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی, میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں. تو آپ ابھی انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی یا کوئی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے واضح موقف نہیں آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے سعودی عربیہ کے دفاع کا مسئلہ, حرمین شریفین کے دفاع کا مسئلہ. ٹھیک ہے جی. اس مسئلے میں تو رحیل شریف کیا اور آصف محمود کیا اور آپ کیا, ہمارے سب کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ ہم اس کے لیے کٹ ماریں. اس میں تو ہم ان کے سپاہی ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک یہ ہے کہ ایک سیاسی آپ اس پولیٹیکلی آپ ایک فورس بنا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں سارے مسلمان ممالک موجود ہیں. اگر اس میں سارے مسلمان ممالک موجود ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر اس میں سارے مسلمان ممالک موجود نہیں ہیں تو کوشش کیجیے کہ اس میں سارے مسلمان ممالک آ جائیں, اور پوری کوشش ہونی چاہیے اس میں کہ کوئی ایسا تصور نہ جائے کہ یہ مسلمان ممالک میں سے کچھ خاص ممالک کا گروپ ہے اور کچھ خاص ممالک اس سے باہر ہیں. اس تقسیم کا ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے. اگر سارے ممالک مل کے کام کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ پاکستان کا کوئی اس کو سربراہی کر رہا ہو. لیکن اگر اسلام سے زیادہ اس کا فرقہ وارانہ تشخص بنتا ہے, جس کی فی الحال تو امکان نہیں ہے, اللہ کرے کہ ایسا بنے, تو پھر ظاہر ہے اس سے اجتناب ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جناب آصف صاحب, ابھی جو موجودہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, پے در پے واقعات ہوئے, اس میں بات کر لیں تھوڑی اگر آپ اجازت دیں. تو پاکستان میں جب کوئی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی سوچ جو سوشل میڈیا پہ اپنا اظہار کرتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان واقعات میں کہیں نہ کہیں ہماری حکومت ملوث ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے اس سوچ کو کہیں نہ کہیں روکے جا کے؟ مجھے تو سچی بات ہے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کسی نے کہا کہ اس میں حکومت ملوث ہے. اچھا. خفگی ہے کچھ تحریک انصاف کی, کچھ 2-4 لوگوں نے یہ ٹویٹ کی اور تحریک انصاف کے اندر سے انہیں بھی شٹ اپ کار مل گئی. ٹھیک ہے. باقی حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے, بڑی گہرائن تنقید ہوتی ہے. حکومت کو نااہل کہا جاتا ہے, حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں, آپ ان کو سنبھال نہیں سکے. ٹھیک ہے. اور وہ اداروں سے بھی لوگ خفگی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سخت انداز سے کرتے ہیں, جو بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے نہیں کہا اس طریقے سے کہ حکومت اس میں انوالو ہے کہ جس کی اوپر میں کوئی اپنی رائے کا اظہار کروں. تحریک انصاف کی کچھ دوست اس طرح رائے میں ضرور بیان کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ملک میں دھماکہ ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت کم تعداد میں ہے. تحریک انصاف کی بھی کسی بڑے رہنما نے, اس کی کور کمیٹی کے لوگوں نے, یہ سینٹرل ایگزیکٹو نے یا اس کے عہدیداروں نے کبھی یہ بات نہیں کی. کچھ لوگ لاوالی انداز میں بات کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو زیر بحث لایا. بہت مہربانی. آخری سوال آپ سے جناب, کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے اور بڑا ویورشپ ہے آپ کی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا؟ ہمارا میڈیا اس کو 10-10 گھنٹے کی لائیو کوریج دیتا ہے, گو کہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے, ایک بھی انسانی جان کا ضیاع ایک بہت بڑا نقصان ہے معاشرے کے لیے. لیکن آپ یا میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میڈیا ہمارا اس میں کردار ادا کرتا ہے اس خوف و راز کو مزید پھیلانے میں, اس کی لائیو کوریج کر کے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے میڈیا کا, میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو, ہمارے میڈیا کا حال یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ ایک بندوق آئی ہوئی ہے اور وہ جس طرف رخ کرتا ہے ٹھاٹ کرتا ہے, کچھ نہ پشتے لگا دیتا ہے. تعلیم بھی نہیں ہے, سچی بات اس کی بھی کمی ہے. میں اور کیا کہوں, میڈیا کے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. دنیا کے کسی میڈیا میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں. غیر سنجیدگی ہے یہاں پہ, تعلیم کی کمی ہے, تحقیق کی کمی ہے, فضول قسم کے سوالات ہیں. اور دنیا میں کوئی میڈیا اپنے ریاستی اداروں کو سر شام سینگوں پہ نہیں لیتا. آپ کے ریاستی ادارے جنگ لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ. بالکل صحیح بات. اور یہاں وہ لوگ آ کے کوشچن اٹھاتے ہیں جن کو پاکستان کے رود اربا کا نہیں پتا. میڈیا میں خط عظمت بھی پرابلم ہے, میڈیا میں حالت بھی ہے, میڈیا میں تعصب بھی ہے. میڈیا کرتا کیا ہے, میڈیا شام کو ایک ڈگڈگی بجاتا ہے اپنی ریٹنگ کے لیے, اور ڈگڈگی کو علم سے, دلیل سے, تجزیے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, ایکسیپشنز آر دیئر,
لیکن عمومی طور پہ میڈیا کا رویہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی آصف صاحب. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ پھر بھی ہمارے ساتھ آئیں گے جب ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. بہت مہربانی سر. جناب یہ تھے جناب آصف محمود صاحب, انہوں نے بڑی ڈیٹیل بات کی اور بڑی اچھی اور جامع بات کی ہمارے ساتھ. انہوں نے اپنا ایک نظریہ دیا کہ کچھ پاکستان میں کچھ نوجوانوں کی یہ ایک رائے بندی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ نوجوانوں کی, اور آصف صاحب نے اس بات کو بالکل واضح کیا کہ وہ جو نوجوان جن کی رائے بندی جا رہی ہے ان کا تعلق موسٹلی ایک سیاسی جماعت سے ہے, اور وہ لوگ اس بات پہ اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو, اور وہ ایک سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے. آپ حسنین عباس صاحب, جو پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں کون ملوث ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے, پاکستان کے امن کو کیوں سبوتاژ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی انتہائی تشویشناک جو صورتحال ہے نا, یہ ایک گورنمنٹ کے لیے سوالیہ نشان ہے اور سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. اس کے لیے ایک مکمل طور پہ سدباب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سدباب کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کا سیاسی رہنما اس کا سدباب کریں گے, اس کا آرمی ہمارے ادارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ سدباب کریں گے, میں اور آپ کریں گے؟ آپ اپنے طور پہ کوئی سب سے پہلے تو دہشت گردوں کے جو پناہ گاہ ہیں, جو ان کی جو پشت پناہی کرتے ہیں ان کی, جی ان کی وہ ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اور ہاں وہ عوام ہیں یا حواس یا چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. جی جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ممکن ہے, ہو سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک تو نوجوان ہیں, آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں, آپ کا ڈائریکٹ رابطہ لوگوں سے ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے, جو عوام کی جو جگہ ہوتی ہیں پرانے وقتوں سے یہ ابھی چلا آ رہا ہے کہ جہاں آ کے شام میں لوگ بیٹھتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی نوجوان ہیں, آپ کے کیونکہ زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ ہے, پاکستانی نوجوان کیا سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا پی سی ایل کو روکوانے کے لیے ہو رہا ہے, کیا سی پیک کے مخالفت میں ہو رہا ہے, کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کوئی مذاق خدا نخواستہ بنانے جا رہا ہے, یا پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا کوئی مذاق بنایا جا رہا ہے, یا ضرب عضب کی ناکامی کو شو کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غیر ملکی اور غیر مسلم لوگوں کی یہ سازشیں ہیں, اور لیکن پاکستان کے جو نوجوان عوام ہے اس کا موسٹلی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ پشت پناہی وہ کرتے ہیں, اور پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے سہولت کار ہیں. تو پھر ان کو پکڑے گا کون؟ پاکستانی گورنمنٹ ہی پکڑے گی. پاکستانی جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی تو گورنمنٹ ہوتے ہیں, ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے, کوئی قانون سازی ہو, قانون سازی ہونی چاہیے, اس کے لیے کوئی ایک پراپر پروپیگنڈا تیار کرنا چاہیے پراپر. ٹھیک ہے, آپ رحیل شریف صاحب عالمی عسکری اتحاد کے سربراہ بننے جا رہے ہیں, یا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, یا وہ کہا جا رہا ہے کہ رحیل شریف کو عالمی اتحاد کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے. اس بارے میں آپ سے میں بریک کے بعد سوال کرتا ہوں. ابھی ہمارے کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی حالیہ دہشت گردی کی لہر, اس کو کہاں سے قابو کیا جا سکتا ہے. آپ کے لیے سوال میرا یہ ہے کہ کیا میڈیا اس میں خوف و ہراس پھیلانے میں دہشت گردوں کا معاملہ مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے. آپ آج پروگرام میں کسی وقت بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے. حسنین عباس صاحب سے انسان سوال کریں گے کہ کیا رحیل شریف کو عالمی عسکری اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے, پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا دہشت گردوں کا معاملہ مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. انما المؤمنون اخوة. ایک ہو
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, آج آپ ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو لائیو دیکھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے سیٹلائٹ پہ تو آپ ہمیں www.visalurdu.tv پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہماری اپلیکیشن اپنے اسمارٹ فون کی ایپل اسٹور سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وصال اردو کے نام سے. اور اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر لائیو کال کے لیے لنک ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کال کی تھی پاکستان کے سینئر اینکر پرسن جناب آصف محمود صاحب کو, اور انہوں نے جب میں نے ان سے سوال کیا اتحاد امت کا تو انہوں نے سب سے پہلا جو جواب دیا, انہوں نے کہا جی میں اتحاد امت کا یا امت کے نام کا قائل ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری کوشش اسی بات پہ ہے کہ ہم امت کے اتحاد کی راہیں ہموار کریں اور امت کو اتحاد کے راستے دکھلائیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی کاوش میں کامیاب ہوں گے جب تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے آج آپ سے کہ کیا پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے دھماکوں کی کوریج پاکستانی میڈیا کو اس طرح کرنی چاہیے جس طرح وہ کر رہا ہے؟ کیا پاکستانی میڈیا خوف و ہراس پھیلانے میں دہشت گردوں کا معاملہ مددگار ثابت ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے. ابھی ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر حافظ محمد افضل صاحب, ان سے بھی سوال کریں گے, اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسنین عباس انصاری صاحب, ہم ان سے بھی سوال کریں گے. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں, ہم ان سے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام, ڈاکٹر سجاد بات کر رہا ہوں. یہ 2 مہینے سے کال ملا رہا ہوں, نہیں لگ رہی. بس جی آج آپ کی کال مل گئی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں ہمارا میڈیا معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں سر آپ اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں. اس کا آواز میں آہستہ کرتا ہوں ٹی وی کا اپنے. اچھا بات جی جی, میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان جو ہے نا, پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت. سر آپ مختصراً آپ جواب دے دیں پلیز. ہاں مختصر یہ کہ اس کلمے کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا. انگریز کو خوش کر رہی ہیں تمام حکومتیں جو بھی آتی ہیں, اس لیے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے بس. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ ہمارے ساتھ سجاد صاحب تھے جی, انہوں نے کہا جی 2 مہینے سے وہ کال کر رہے ہیں. افضل صاحب عباسی صاحب, حسنین عباس انصاری صاحب, سوری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو رحیل شریف صاحب ہیں, پاکستان سے آرمی سے ریٹائر ہوئے, پاکستان آرمی میں انہوں نے رہ کے ایک بڑا اچھا کام کیا, ضرب عضب کامیابی کے ساتھ انہوں نے جاری رکھا, انہیں عالمی عسکری اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے کہ نہیں؟ جی سر, ان کو ضرور بننا چاہیے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور عالمی اتحاد کو ایک یکجا کریں. اور نہ ہی یہ ایک سنگل کسی کنٹری کا اتحاد ہے, بلکہ یہ تمام مسلک سے تعلق رکھنے والے سب ملکوں کا یہ اتحاد ہے. ٹھیک, اور ان کو وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے پاکستان کو بھی اعزاز ہے, اور بہتر ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیے سوچیں گے, پاکستان کی بات کریں گے اس بارے میں, اس فورم پہ آ کے جی. لیکن یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان. اچھا جی, ہمارے ساتھ ابھی لائیو کال میں موجود ہیں جناب حافظ ڈاکٹر محمد افضل صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام ایک مسلم کے لیے. آپ ماشاءاللہ ایک مذہبی اسکالر ہیں, تو آپ سے ہم سوال کریں گے پہلا کہ آپ کی نظر میں اتحاد امت کیسے ممکن ہے آج کے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس پر اہل علم کی جانب سے بہت کچھ کہا گیا اور لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم آج کے حالات کی مناسبت سے مختصر جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اتحاد امت کی جو ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اس کو ذکر کریں. اور وہ یوں ہے کہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت سب سے اہم فریضہ ہے اور وقت کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ پروردگار نے ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا لا تختلفوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
معرفت سے وہ آفاقی دین ہے، اختلاف کو قبول نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آفاقی سیرت ہے کہ تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار بھی ہے اور اس طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پروردگار نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرہ میں جو بھی داخل ہو گیا، وہ کالا ہو، گورا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، وہ ایک خاص حیثیت میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اخوت کی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک فرماتے میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اس اخوت کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں فرمایا علیکم بالجماعہ، کہ جماعت کو یعنی اتفاق کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اور اختلاف سے دور بچو۔ دوسری روایت میں اسی مفہوم کو اس انداز سے بیان فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، کہ جب مسلمانوں میں یکسوئی یکجائی ہوتی ہے تو یہ رحمت ہے، اور جب ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یہ عذاب ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے ہمارا جو ذاتی یا انفرادی دائرہ ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، یوں فرمایا کہ لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے گفتگو بند کرنا چھوڑ دو، یعنی ایک دوسرے سے ناراضگی نہ کرو۔ لا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر دوسری طرف رخ کر لو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے کا دل میں بغض نہ رکھو۔ لا تحاسدوا، ایک دوسرے کا ایک دل میں حسد نہ رکھو۔ اور آگے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپ سب کو بھائی بن جانا چاہیے اور اللہ کے بندے بننا چاہیے۔ بے شک یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے دلوں میں وہ زمین پیدا نہیں ہو سکتی جس سے پھر امت میں اختلاف کے جو ہے وہ پودے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن پاک نے ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ دعوت دی کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اور پھر وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اتحاد کیسے قائم ہو؟ ہم جو اس وقت ہماری امت میں ایک سب سے بڑی بیماری ہے اور وہ آپس کا اختلاف ہے، آپس کی ناراضگیاں ہیں اور آپس کی دشمنیاں ہیں، ہم انہیں کس انداز سے دور کر سکتے ہیں؟ اتحاد انفرادی طور پر تو میں نے اشارہ کر دیا کہ ہم میں سے سب کو ایسے اعمال سر انجام دینا چاہیے جس سے ہمارے دلوں میں نورانیت پیدا ہو۔ جہاں نور پیدا ہوتا ہے دل میں، وہاں پھر حسد، بغض اور ایک دوسرے کی دشمنی وہ نہیں آتی۔ شیطان ایسے دلوں میں بغض پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کریں کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ دوسرا جو اختلاف کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اور اس وقت بدقسمتی سے ہماری امت میں وہ وجہ بھرپور طاقت کے ساتھ قائم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مشاکل، اپنے اپنی تکلیفیں یا ہمارے جو معاشرے میں ایک اختلافی مشکل آئی ہوئی ہے اس کا حل تلاش کرتے ہیں اس انداز سے کہ جو ہماری عقل اور ہماری سمجھ کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ عقل اور سمجھ کا جو دائرہ ہے یہ بعد میں آتا ہے، قرآن و سنت کا دائرہ پہلے آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم اتحاد کو قائم نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کریں۔ ٹھیک۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں۔ یہ پروردگار کا ہمارے لیے بہت عظیم الشان ہم پر احسان ہے۔ بے شک۔ لیکن قرآن پاک کے جو احکام ہیں، اصول ہیں، حدیث پاک کے جو احکام ہیں، اصول ہیں، ان کو صحیح سمجھنے کے لیے ہم سلف صالحین کی سمجھ کے محتاج ہیں۔ ٹھیک۔ یہ تو آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ پروردگار نے باقی سارے جو تجرباتی علوم ہوتے ہیں ان میں یہ کیفیت رکھی ہے کہ جتنا تجربہ بڑھتا جاتا ہے ان علوم کی کیفیت بھی بڑھتی ہے اور ان کا ادراک بھی اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اسی لیے آج سے 100 سال پہلے جن لوگوں نے تجرباتی علوم پر محنت کی وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے جہاں آج کے لوگ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن و سنت دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں جتنا علم پہلوں کے پاس ہوتا ہے بعد والوں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دین کا علم ہے اللہ اس کو ایک دم نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اس کو تو یوں اٹھائیں گے کہ ایک آدمی جو صاحب علم تھا وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ دین کے علم کو اٹھا لیں گے جب علماء فوت ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہلا، کہ جب عالم مر گئے بعد میں آنے والا اس کی جگہ پوری نہیں کر سکے گا تو وہ گویا دین کا کچھ علم اٹھ گیا۔ تو یوں دین کا علم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم صحابہ اور سلف صالحین ان حضرات کے راستے سے ہٹ کر اگر قرآن پاک حدیث پاک سمجھیں گے تو اس میں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ آج کی مشکل یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس اہم اصول کو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اگر ہم آج بھی حدیث پاک کی وہ تشریح جو صحابہ نے فرمائی یا جو سلف صالحین نے فرمائی اگر ہم اس کو رکھیں سامنے تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اتحاد کی طرف لائیں گے۔ اس لیے کہ اختلاف ہوتا ہے جب آراء مختلف ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، ماشاءاللہ زندگی کا ایک تجربہ ہے آپ کے پاس، علم ماشاءاللہ بے بہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتحاد امت میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہ رحیل شریف جو عالمی عسکری اتحاد بنا، رحیل شریف صاحب کو اس میں جو ذمہ داری مل رہی ہے وہ انہیں قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا جی، اور مختصر لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے بھائی جی کہ پاکستان اس وقت اتحادی امت کی قیادت کرنے کے اہل ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے جو یعنی اسباب ہیں وہ تو آپ کی بھی نظر میں ہوں گے، لیکن میں ایک سبب کی طرف اشارہ کرتا ہوں جی، اور وہ یہ ہے کہ اس امت کی صحیح رہنمائی کے لیے جو بڑے دو مجدد پچھلے زمانوں کے لیے آئے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑی ہستیاں یہ ہندو پاک میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہندو پاک اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت سارا ہندوستان تمام بر صغیر جو ہے مسلمانوں ہی کے کنٹرول میں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی کے اثرات اس وقت پاکستان میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات
یہ اس وقت صحیح حالت میں پاکستان میں موجود ہیں. یہ اتنی بڑی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قوت ہے پاکستان کے پاس کہ اس کو بیس بنا کر پاکستان جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کی قیادت کرنے کے لائق ہے، اہل ہے. اس کے علاوہ دنیا کے علوم کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے تو الحمدللہ پاکستان ساری اسلامی دنیا سے آگے ہے. ٹھیک ہے. انفرادی طور پر جو مسلمان پاکستان کے ہیں وہ علم میں، بھلے وہ علم دین کا ہو یا وہ علم تجرباتی علم ہو، دنیا کا علم ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مسلم دنیا میں سب سے زیادہ وہ علم اگر پایا جاتا ہے تو وہ پاکستان ہی میں پایا جاتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں قیادت کرنے کے سارے جو اسباب ہیں اور ساری یعنی اس کے گیٹس ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال جو میں نے آپ سے کے لیے چھوڑا تھا کہ کیا رحیل شریف صاحب کو عالمی عسکری اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے؟ دوبارہ ذرا فرمائیں گے، آواز نہیں آئی مجھے. رحیل شریف صاحب کو عالمی عسکری اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ راحیل شریف بھی ظاہر پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی ماحول میں ان کی تربیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانہ قیادت میں بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے سر انجام دیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے تو وہ اس امت کے لیے کارآمد شخص ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ آپ کو پھر ہم زحمت دیتے رہیں گے، اور اگر کبھی آپ آئے تو انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو مہمان بھی آپ بنے، بڑی نوازش ہوگی آپ کی. یہ تھے جناب ڈاکٹر حافظ محمد افضل صاحب، اور انہوں نے بڑے ہی مدلل طریقے سے اور بڑے ہی جامع طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دین میں اتحاد امت کی کیا اہمیت ہے، اور دین ہمیں کس طرح سبق دیتا ہے اتحاد امت کا. قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہمارے سامنے مختلف حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اتحاد امت کیا چیز ہے، اور اتحاد امت کے بارے میں اسلام اور قرآن اور حدیث کیا درس دیتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں بتانے کی یہ کوشش کی کہ پاکستان جو ہے عالم اسلام کی سربراہی کرنے کے بالکل اہل ہے ان کی نظر میں، کہ پاکستان میں دنیاوی علوم کہ اگر بات کی جائے تو پاکستان ایک واحد عالم اسلام میں ملک ہے جو اپنے جنگی جہاز بناتا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس اپنی ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا میں نمبر 1 رکھتا ہے. اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز رکھتا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس بہترین کمانڈوز اور بہترین فوج ہے. اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے اس اسلامی دنیا کا جس کے پاس بہترین سپہ سالار ہیں. اگر وہ سپہ سالار اسلامی عالمی عسکری اتحاد کی سربراہی کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایسے مواقع پیش ہوں گے، اور پاکستان کے ایسے مواقع بنیں گے جہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی 39 یا 42 ممالک تک پہنچے گی، اور پاکستان کے لیے ایسے مواقع بنیں گے، اور وہ پاکستان کے ایسے ترجمان بنیں گے، وہ سپہ سالار پاکستان کے لیے ایسے ترجمان بنیں گے کہ 42 اسلامی ممالک کے ساتھ وہ پاکستان کے رابط قائم کریں گے، پاکستان کی پروڈکٹس کو متعارف کرائیں گے، پاکستان کے اسلحہ کو متعارف کرائیں گے، پاکستان کے JF تھنڈر کو متعارف کرائیں گے، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو متعارف کرائیں گے، اور عالم اسلام کے جو فوجی اتحاد ہے، عسکری اتحاد ہے، اس کی قیادت کریں گے اور اس کی سربراہی کریں گے، اور عالم اسلام کی فوجوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں اور دشمن کو للکار سکیں. یہ جناب ڈاکٹر حافظ افضل صاحب نے بڑی جامع بات کی. جناب حسنین صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رحیل شریف صاحب کی جب وہ قیادت کریں گے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے؟ وہ پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اچھا. اور پاکستان کی دہشت گردی کو کنٹرول روک تھام کرنے کے لیے. ایک منٹ. السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر لیں سر. جی آواز نہیں آ رہی آپ کا صحیح. آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کریں، آپ کو آواز بالکل ٹھیک آئے گی.
اچھا جی ٹھیک ہے، آواز آہستہ کیا ابھی صحیح آ رہا ہے. جی جی، آپ کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے ٹی وی چینل پر لائیو کوریج ہوتی ہے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی میں سن رہا ہوں جی، آپ جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں نا. جی جی ہاں جی، بڑی ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ، مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے بیچ میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، جی جی اتحاد کی بالکل نہیں، اتحاد کی بات بالکل نہیں. جی جی اچھا جی. جب بھی ناظرین آپ کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو آہستہ کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ دیکھیں آپ کے ٹیلی فون، اپنے موبائل جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے سگنل ٹھیک ہوں تاکہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ آئے، ہماری آواز آپ کو سمجھ آئے. حسنین عباد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریل شریف صاحب کو یہاں آنے کی وجہ سے پاکستان کی، جو میں نے جیسے بات کی کہ پاکستان کی اسلحہ کی وہ پروڈکٹس کو بات کر سکتے ہیں، جہازوں کی JF تھنڈر کی بات کر سکتے ہیں، وہ مختلف حوالے سے بات کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ کو کیا نقطہ ہے؟ جی، پاکستان کو اللہ پاک کی مہربانی سے عالمی اسلام کی سربراہی عطا کی گئی ہے، تو اس حوالے سے ریل شریف صاحب کا بہت اہم کردار ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کی بالکل وہ کریں گے اسلحے کی پروڈکٹ، انہیں کرنا چاہیے، جی ان کو کرنا چاہیے اور اپنی سروسز دینی چاہیے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر لیں سر پلیز. ہلو ہلو، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ سر السلام علیکم سر، میں ننسی سے بات کر رہا ہوں سر. جی سر اتنی بڑی آپ کو اللہ پاک عزت دے رہا ہے اور آپ اس سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں سر؟ میری یہ رائے ہے کہ اسلامی اتحاد کا جو سربراہ ہے پاکستان کا، جو آرمی چیف ہے وہ بن رہا ہے، اللہ پاک آپ کو اتنی بڑی عزت دے رہا ہے اور پاکستان کی شان شوکت بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، تو آپ اس چیز سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی جب اتحاد بن گیا تو پھر تو ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ اسلامی اتحاد کا سربراہ لازمن اس کو بنائے، بقاعدہ ہم نے تو اس کے لیے مٹھائی بھی بانٹی ہے ٹھیک ہے. اسلامی اتحاد کے لیے. یقین مانیے ہم نے دوستوں نے اکٹھے ہو کے پیسے لا کے یعنی مٹھائی بانٹی ہے کہ یعنی اسلامی اتحاد کا جو آرمی چیف بنا ہے، ٹھیک ہم ہے. تو بہت خوش ہوئے ہیں. جب آپ کی ابھی ہم نے بات سنی ہے، ابھی بنا ہی نہیں ہے، تو یقین مانیے اتنی تکلیف ہوئی ہے آپ ہمارے سے پوچھ نہیں سکتے سر. چلیں جی ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، جلدی سے بات کر رہے ہیں جی. یہ جو ممالک ہے نا، جی جی جو اتحاد ہے نا، جی جی اس میں تو شیعہ شامل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس کو شیعوں کے بغیر یہ اسلامی اتحاد کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس میں شامل نہیں ہے، عراق شامل نہیں ہے، اور ابھی تک تو فلسطین کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ کا سوال تھوڑا سا مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایران، عراق یا شام شامل نہیں ہے. اچھا، جو ایران، عراق یا شام. جی جی، اتنا ایران شامل ہے، عراق شامل نہیں ہے. اور ٹھیک ہے یس سر. جی جی، آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا. یہ اس میں یہ ہے کہ اسلامی اتحاد بنا ہے، اسلامی بلاک بنا ہے، اس میں جو ممالک شامل ہوتے ہیں موسٹ ویلکم. اگر کوئی شامل نہیں ہونا چاہ رہا تو اسے زبردستی تو شامل نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ ایک دہشت گردی کے خلاف اتحاد بننے جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ممالک میں کہیں بھی دہشت گردی ہو رہی ہو اس کے خلاف اتحاد بن رہا ہے. اور اس اتحاد وہ جو اسلامی ممالک کا اتحاد. جی جی ہلو جی جی بات کریں آپ. جی، اگر دیکھا جائے تو ایران نہیں ہے، ایران اسرائیل کے بہت خلاف ہے. ایران کیوں خلاف ہے اس کے؟ دہشت گردی میں کیا ایران دہشت گرد ملک ہے کہ اس کے خلاف ہے؟ یہ تو دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہے. ایران کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ نہیں، وہ جو 42 ممالک ہیں نا، جی جی
اس میں لبنان بھی شامل ہے، اس میں آذربائیجان بھی شامل ہے، اس میں ترکمنستان بھی شامل ہے۔ آذربائیجان، لبنان اور ترکمنستان ایسے ممالک ہیں جن کی 80% آبادی شیعہ ہے بھائی جان۔ نہیں برادر، یہ جو ہے نا، جو اتحاد ہے نا، جی جی اتحاد ہے نا جی، اس میں شیعہ ممالک شامل نہیں ہے۔ ہاں اس میں شامل ہے نا، آذربائیجان ہے، ترکمنستان ہے، اس میں لبنان ہے، یہ سارے شیعہ ممالک ہیں۔ نہیں شامل ہوتا ہے، ایران کو بہت بڑا تکبر ملک ہے، اس میں خلاف ہے، امریکہ کی بھی خلاف ہے، اس میں شامل نہیں ہے، تو اس کا کامیاب بہت مشکل ہے کامیاب ہونا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوگا جب 42 ممالک دنیا کی ایک طاقت ایک طرف ہو اور ایک ملک ایک طرف ہو تو وہ کامیاب اس کے پاس پھر یہ ایک ہی حل رہ جاتا ہے۔ اس کا یہ تو اس کے نہ تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے اس میں۔ یہ بیسیکلی آپ یہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کچھ سنی شیعہ اتحاد نہیں ہے، اس میں ایسے ممالک شامل ہیں جس میں اہل تشیع شامل ہیں، اہل تشیع ممالک شامل ہیں اس میں، اور یہ ایک دہشت گردی کے خلاف اتحاد بننے جا رہا ہے۔ یہ کسی خاص مسئلے کے خلاف اتحاد نہیں ہے، کسی ملک کے خلاف اتحاد نہیں ہے، یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو عالم اسلام کا اتحاد ہے اور دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہے، کیونکہ عالم اسلام کو اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ تو خدا را فرقہ واریت سے آپ بچیں اور مسلمانوں میں اتحاد کی جو فضا قائم ہو رہی ہے اسے قائم ہونے دیں، اور ایسے شرارتی عناصر جو آپ شرارت کی باتیں کرتے ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی ناظرین، آج میں نے کوشش کی کہ آج سب سے زیادہ آپ کو ٹائم دیا جائے، اور آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کالز کی، ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا اور کھل کے اظہار کیا۔ اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ سے کسی قسم کا آپ کے دل میں سوال ہو آپ کریں، ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سوال کا جواب دیں۔ ابھی بھی ہماری لائنز جو ہیں وہ مسلسل بلنک کر رہی ہیں، اور آپ کے سوالات ہیں، آپ کے انشاءاللہ تشنگی تو رہ جاتی ہے، وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں۔ ہمارا پیج ہے سوشل میڈیا پہ، ایک ہوں مسلم فیس بک پیج ہے، آپ اسے لائک کریں، وہاں اپنے سوالات ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے وہاں پہ بھی جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ پاکستان کا عالم اسلامی اتحاد میں کیا کردار ہونا چاہیے، امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا عالم اسلام کی قیادت پاکستان کر سکتا ہے، اور ہم نے بات کی کہ کیا میڈیا جو ہے پاکستانی میڈیا وہ جب کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ہو جاتی ہے تو اس میں وہ مددگار ثابت نہیں ہوتا، جو دہشت کی فضا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا معاون و مددگار ثابت نہیں ہوتا لائیو کوریج کر کے۔ تو آپ ناظرین نے یہی جواب دیا کہ وہ پاکستانی میڈیا کو چاہیے کہ اس کی کوریج کم سے کم کی جائے اور اس ایک خبر کو خبر کے طور پر لیا جائے، پاکستانی عوام میں مزید خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ عالم عسکری اتحاد کے حوالے سے رحیل شریف کے صاحب کے حوالے سے ہمارا سوال جو تھا وہ ابھی تک باقی ہے، کیونکہ جب تک پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کوئی واضح موقف اپناتی نہیں، کوئی واضح موقف بیان نہیں کرتی، تب تک اس کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور آپ عوام کی رائے جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک اپنے ہوسٹ جہاں سے مناس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔